پاکستانی ڈرامے سب ایک جیسے ہی کیوں؟ پاکستانی ٹی وی ڈرامے چاہے وہ کسی قسم کے ہوں، عوام انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھتی ضرور ہے۔ یہ شاید ہماری روٹین کا حصہ ہے کہ رات 8 سے 9 ہم نے بالخصوص خواتین نے ڈرامہ ٹائم فکس کیا ہوا ہے اور مجال ہے کہ اس دوران کوئی دوسرا چینل بدل دیا جائے۔ خاتون کی خواہش کے مطابق گھر کے دوسرے افراد کو بھی یہ ڈرامے دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہانی ڈسکس بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ اب جب زور زبردستی کے تحت یہ گھر کی خواتین کا دل رکھنے کو ان ڈراموں کو شوہر حضرات نے بھی مجبوراً دیکھنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اعتراض کہانی پر ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کہانیاں تو مردانہ غلبے اور سسرال کے ظلم پر ہوتی۔ مردوں کے دل میں ایک شدید خواہش اٹھتی ہے کہ آخر ان گھسی پٹی کہانیوں پر کس طرح پابندی لگائی جائے تاکہ کوئی معیاری چیز دیکھنے کو ملے۔ خواتین بھی اس بات سے کافی حد تک متفق ہوتی ہیں۔ ہماری شوبز انڈسٹری نمایاں طور پر ترقی کر رہی ہے، نت نئے ڈرامے بن رہے ہیں، بہت سے ڈرامے ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں عوام نے پسند کیا ہے، جیسے ہم سفر، زندگی گلزار ہے، میرے پاس تم ہو، پریزاد، من مائل، سنگ ماہ وغیرہ۔ ان میں سے بہت سی ٹیلی ویژن سیریز کی کہانی اس طرح لکھی جاتی ہیں جس سے عوام کے اندر بیداری پیدا ہو اور اس کو سماجی مسائل کے بارے میں آگاہی ہو۔ ایسے واقعات پر مبنی ہوتی ہیں جو ہماری کمیونٹی میں رونما ہوتے ہیں، جیسا کہ گھریلو تشدد، جنسی زیادتی، غیرت کے نام پر قتل اور حقیقی زندگی پر مبنی واقعات۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ آج کے ڈراموں کے معیار کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پروڈیوسرز کا کہنا ہے کہ وہ معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں تو مواد مین سٹریم کے متضاد جاتا ہے، یعنی اب عوام جو دیکھنا چاہتی ہے وہی پروڈیوس کیا جاتا ہے، ورنہ ڈرامے چلیں گے نہیں۔ ناظرین میں یقیناً ایک بڑا گروپ ہے جو ایسے ڈرامے دیکھنا چاہتے ہیں جو عام کہانیوں کے گرد نہیں گھومتے بلکہ انوکھے خیالات پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھنے والے بہت کم ہیں، سو پروڈیوسرز اور رائٹرز کو وہی چربا ڈرامے بنانے پڑتے ہیں۔ بہت سے ٹیلی ویژن ڈرامے جیسے رانجھا رانجھا کر دی، ڈر سی جاتی ہے، سیلا، پریزاد، دل نا امید تو نہیں، رقیب سے، عہد وفا، آخری اسٹیشن وغیرہ نے ماضی قریب میں ناظرین کا دل جیت لیا، ریٹنگ بھی حاصل کی۔ اگرچہ کہانیاں کرتی تاہم پروڈیوسرز اور رائٹرز کا بھی اصرار ہے کہ ایسے ڈراموں کو وہ توجہ اور ریٹنگ نہیں ملتی جو دوسرے عام ٹرینڈ کے ڈراموں کو ملتی ہے۔ یہاں یہ کہنا بجا ہوگا کہ معیاری ڈرامے بنانے کے لیے بہت محنت، تخلیقی صلاحیت اور ظاہر ہے وقت کی ضرورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر چینلز کو سارا سال ڈرامے نشر کرنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر ایک پروجیکٹ میں اتنی زیادہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتے۔ ان چینلز کو مطلوبہ ریٹنگ حاصل کرنی ہوتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ کئی اداکاروں اور ہدایت کاروں نے اس سلسلے میں اپنے انٹرویوز میں مایوسی کا اظہار کیا۔ پروڈیوسر کا بنیادی مقصد بزنس ہے، اس لیے ناقص ڈراموں کو دیکھنے کے لیے ناظرین پر الزام لگانا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے کہ معیاری مواد کے لیے بہت زیادہ ناظرین ہیں، کیونکہ یہ ان کے اپنے ایجنڈے کے خلاف ہے۔ کیا یہ خود غرضی نہیں؟ آخر سوسائٹی کے اخلاقی تربیت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جہاں عوام پر مسلسل الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پروڈیوسرز کے لیے کوئی چارہ نہیں چھوڑتے، وہیں سوشل میڈیا پر پاکستانی ڈراموں کے زوال کے حوالے سے بھی مسلسل تنقید کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی تنقید کو اکثر دبا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر عوام مرچ مسالہ چاہتی ہے اور ریٹنگ بھی ایسے ہی مواد کی ہوتی ہے جو تیار کرنا اور دوبارہ استعمال کرنا آسان ہے۔ عوام کو صرف معیاری چیزیں دکھائی جائیں گی تو ان کا مائنڈ سیٹ بھی وہی بنے گا۔ اسی طرح سوسائٹی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آخر پی ٹی وی کے وقت میں لوگ یہی معیاری ڈرامے کیوں دیکھتے تھے؟ کیونکہ وہ معیاری ہی دیکھنا جانتے تھے۔ یہ واضح ہے کہ پاکستانی ڈراموں کے 3 مین سٹریم چینلز بتدریج زوال کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہی اصل سٹیک ہولڈرز ہیں۔ بے شک ان چینلز کو ریونیو کمانا ہوتا ہے، لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پاکستانی ڈراموں کا معیار مزید نیچے نہ جائے۔ ان معروف چینلز کے چند خاص موضوع ہیں: عورت کی مظلومیت، امیریت کا پرچار، سسرال کے ظلم، یا پھر دولت مند کا اپنے سے نچلے طبقے کو دبانا۔ ان کے زیادہ تر ڈرامے انہی موضوعات کے گرد گھومتے ہیں جو اس وقت پاکستانی ڈراموں کے زوال کے ذمہ دار ہیں۔ جیو نے تو جیسے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے انتہائی وفادار ناظرین نے بھی ان کے ڈراموں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ جیو نہ صرف اسکرپٹ آئیڈیاز کو ریسائیکل کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے ڈراموں کے پوسٹرز کو ڈیزائن کرنے میں بھی زیادہ محنت نہیں کرتے۔ تاہم ڈراموں کے لیے ایک ہی ٹائپ کے پوسٹر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اے آر وائی ڈیجیٹل نے اچھے ڈرامے بھی نشر کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے آر وائی منفی اور زہریلے کرداروں کو زیادہ سے زیادہ اسکرین ٹائم دیتا ہے۔ اے آر وائی سنجیدہ اور حساس موضوعات کو بھی لیتا ہے، لیکن یہ ڈرامے اتنی طوالت اختیار کر لیتے ہیں کہ ناظرین کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ چینل پر نشر ہونے والے زیادہ تر ڈرامے عام طور پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کر کہانی کو اتنا لمبا کھینچا جاتا ہے کہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ان ڈراموں کے فیس بک پر آپ کلپس دیکھ لیں، پوری قصہ سمجھ آ جاتی ہے۔
عالم مینو نے کیسی تیری خود غرضی جیسا ڈرامہ لکھنے کے لیے ردین شاہ جیسے معتبر مصنف کی خدمات لیں۔ ہیرو کا کردار ایک جنونی اور ضدی کا کردار ہے۔ ڈرامے کی کہانی، ایکٹنگ اور دوسری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہیروئن کا کردار بہت کمزور ہے۔ وہ صرف روتی ہے یا ہوا کے جھونکے پر چلتی ہے یا پھر اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ ایک طرف میڈیا پاکستانی عورت کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو، لیکن ڈرامے کے کردار والی عورت وہ ساری محنت ضائع کرتی نظر آتی ہے۔ جس ڈرامے میں اچھی تھیم پر ہے کہ لڑکیاں کمانے لگ جائیں تو بعض والدین انہیں پیسہ کمانے کی مشین سمجھ کر ان کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ کہانی بہت انوکھی ہے اور ایکٹرز بھی اپنے کردار بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں، بس ڈرامے کو زیادہ طویل نہ کیا جائے اور اس کو ناظرین کی دلچسپی کے ساتھ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ بور ہو کر ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ آخر ڈرامہ انڈسٹری کا مستقبل کیا ہے؟ حالات اتنے مایوس کن نہیں ہیں۔ کچھ ڈراموں کو ملنے والی بے پناہ کامیابی اور TRP کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو بوسٹ مل سکتا ہے۔ اچھے لکھے ہوئے پلاٹوں اور معیاری پرفارمنس سے TV ڈراموں کی دنیا نئی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ پروڈیوسرز کو نئے نظریات سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ برسوں سے چل رہی کہانیوں سے اب نکلیں۔ خواتین کی خود اعتمادی پر مبنی ڈراموں، سچے واقعات پر مبنی کہانیوں یا مشہور ناولوں اور تاریخی واقعات پر مشتمل پلاٹس یقیناً کارآمد ثابت ہوں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔